بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیین مظہر العجائب تجدہو آنا لکا فی النوائب کلہم من مغمن سین جلی بے علیین بے علیین بے علیین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم مجلس ازادی مقبولیت واسطے وآواز بلند صلوات بانیان مجلس دے جمیع مرحومین اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سعادات مومنین عزدار وائزین ذاکرین شہداء خانپور دے شہداء گلگت دے شہداء اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا اللہ نہیں انہوں سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات پڑھنا جتنے تو معزز اور محترم شرفا عزدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی نو پاک رسول دی زخمی تھی نو عزدار کافی ہے 3-4 بندے ہے کی تھی باقی سنیا نہیں میں پھر آدھا پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی نو پاک رسول دی شہیدہ تھی مغمومہ مظلومہ محرومہ تھی نو جڑی آج تائیں پاسے تے ہاتھ رکھ کے ودیا دیئے میں کت رواں کربلا رواں کوفے رواں خولی دے تندور تے رواں شام دے آرامہ چ رواں ہائے ضرور کرے زندانہ چ رواں پل بغداد تے رواں ہلے رواں قوم رواں مشہد رواں سامرے رواں اگلے 2 وین بڑے دکھی کر دیا ہائیو جنگلہ چ رول گئی میں اجڑی دی اولاد ادیے قبرہ نہ رلیاں میری دکھی اولاد دیاں جڑے اس پاک سینڈ اس تے اجڑے تے لٹے گھر دا پرسن دے میں تشریف لے سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی صلوات مسئلہ انتہائی پورا عقیدت اور پورا روحانیت ماحول ہے اور شکر کریم اللہ دا کسی امام بارگاہ آج توڑی ایک دفعہ پھر زندگی زیارت نصیب ہو گئے میری دعا ہے کہ مالک الملک اللہ تو اسی طرح آزاداریاں نصیب رکھیں توڑے امام بارگاہ اور مسجدہ آباد رہیں آمین سارے ایتھو دل دی گہرائی جو آکھو اور ظہور امام جو مالک تاجیل فرمائے مالک الملک اللہ آزاداران دی تے آزاداری دی حفاظت فرمائے چند لحاظ نال آج 10 ربیع ثانی اور 10 ربیع ثانی ساڑھے جر میں نہ چاہواں تو ساں اتنا باواز بلند درود پڑھنے جدنال تو آپ سکون ملے ساڑھے 11ویں امام جناب حسن عسکری علیہ السلام انہاں دے دنیا تے تشریف لے آمن دا دن ہے تو شاید میں تو پہلے کسے ذکر کیتا ہوئے تو چونکہ میں ایک طالب علم آتے طالب علمی منصب بن دے میرا فرض بن دے کہ جڑا دن ہوئے میں اسے دا ذکر کرا اگر اجازت دیو تو امام حسن عسکری علیہ السلام دے زندگی دا صرف ایک سمجھو ایک باب جناب دی خدمت پہنچا لواں لیکن اس تک پہنچنے واسطے تھوڑی جی ضرورت ہے تاکہ تھوڑا ذہن مربوط ہو جائے
کریم اللہ نے قادر مطلق اللہ نے اللہ کل شین قدیر اللہ نے ہر شے دے پیدا کرن تو 4,24,000 سال پہلے اپنی معرفت واسطے ایک نور خلق فرمایا جیڑا بظاہر حقائی حقیقت 14 اداد نہیں ہے دعا مل گئی میں پھر آدھا جتنا جملہ میں آنکھیں سے پورے جتنے جملے نال میں مولا تک پہنچنے ہیں ہر جملے گھنٹے گھنٹے دی مجلس ہے بابا صحیح میرے مولا کریم اللہ نے قادر مدرک اللہ نے ہر شہدی خلقتوں 4,24,000 سال پہلے اپنی معرفت واسطے ایک نور خلق فرمایا جیڑا بظاہر حقائی تے حقیقت تے 14 اور دوسرا جملہ جیڑا ساڑا مسلمہ عقیدہ جس تے سانا ناز ہے پھر 14 دے صدقے اللہ سارا جہان بنایا جس تائید کی تھی اس آجرت اضافہ لے پھر عرض کرتا 14 دے صدقے سارا جہان بنایا تے ہن 14ویں دے صدقے سارا جہان قائم ہے نزدیک آگئے جی نزدیک 14 دا نور بنایا او دے صدقے سارا جہان بنایا پھر جناب آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے اس نور اول نو جناب آدم علیہ السلام دی پیشانی چ رکھیا پھر اس نور نے سفر شروع کیتا ارحام طاہرہ اسلاب مطہرہ پاک پاک ظرفہ چوں پاک پاک ظرفہ چوں تو سامی آنکھو پاک 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 آنکھو گئی تو آدر بڑا ملے گا پاک پاک ظرفہ جو اس نور نے منتقل ہونا شروع کیتا چلدے 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 نور آیا حضرت حاشم دی پیشانی ہے پھر آیا حضرت عبدالمطلب دی پیشانی اتھے آکے اللہ سنور دے کیتے دو حصے ایک حصہ گیا حضرت عبداللہ دی پیشانی ہے دوسرا گیا حضرت ابو طالب دی پیشانی ہے جیڑا ایسا نور اول دا حضرت عبداللہ دی پیشانی چ گیا او ربیع الاول رحمت للعالمین بن کے ظاہر ہویا جیڑا حضرت ابو طالب دی پیشانی چ گیا 13 رجب نو قابل امیر المومنین بن کے ظاہر نزدیک آگئے نزدیک بالکل مولا امام حسن عسکری علیہ السلام دے ذکر دے نزدیک آگئے صحیح پھر اللہ نے رسالت مابنو طاہرہ بیوی عطا فرمائی جناب ملکت العرب پھر اس پاک ظرف جو اللہ نے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ تقیہ نقیہ راضیہ مرضیہ عالمہ عابدہ ساجدہ راکعہ محدثہ شریفہ مشرفہ مٹھے جلزو میں مٹھے جلزو شریفہ مشرفہ کریمہ مکرمہ عظیمہ معصمہ شفیع روز جزا مریم کبریٰ صدیقہ پاک بطول بیٹی عطا فرمائی جناب سیدہ عصمت طہارت دبے کنار سمندر مولا علی امامت ولایت دبے کنار سمندر لکھ لکھ سلام دونوں سمندر مل کے چارن اور قرآن قصیدہ پڑھ رہے مرج البحرین یلتقیا قرآن قصیدہ پڑھے مرج البحرین یلتقیا لیکن قرآن دے بینہما برزخ اللہ جب گیا اللہ دے دو سمندر تو چار ہیں لیکن دو سمندر درمیان ایک پردہ اس پردے نو اللہ نے عرش تے اٹھایا رسالت ماب نے فرش تے اٹھایا یہ دونوں سمندر ملے تو نتیجہ یخرجو منہما لولو والمرجان ایک لولو دنیا تے آیا ایک مرجان آیا لولو 15 رمضان مرجان 3 شعبان اتنا تک پہنچ گئے جی دیکھو کتنا سفر طے ہو گیا اللہ چاہتا ہے کہ امامت چلے نسل امام حسین علیہ السلام ہے اللہ امام حسن علیہ السلام نو محروم نہیں کرنا چاہتا نہیں تو ان میں توجہ تو اکھڑی نہیں تو نکدی اکھی ہے ادھے سیانے مجمع نے اس گلتے دھیان کیوں نہیں کیتا میں سوچنے لگ اللہ چاہتے کہ امامت چلے نسل امام حسین علیہ السلام اللہ امام حسن علیہ السلام نو محروم نہیں کرنا چاہتا میانا اے سارا گھرانہ تے نال اللہ بھی امام حسن تے امام حسین علیہ السلام دے وچوں کسے دے بھی دل نو دکھی نہیں کرنا چاہتے
وہ ایک بڑی سادی ایک مثال مشہور ہے تاریخ بڑی بڑی مثال کہ دونوں بھائیوں نے بچپن وہ لفظ تختی بھی تھے نہیں سجدہ تو انہوں نے آج سمجھو کہ ایک آیت لکھی یا حدیث لکھی دونوں بھائیوں نے آیت لکھی حدیث لکھی الف بے تو لکھ دینا چھوٹا سننا انہاں دے ہر کام میں راز ہوندا سارے ذرا ہر کام میں ہر گل وہ دعا پھراواں جناب وہ اپنی تحریر چاہیے اینڈ کر کے تحریر چاہ کے سدھے نانا کول نانا جان سلام بسم اللہ میری جان بسم اللہ میرے لخت جگر بسم اللہ میرے نور نظر نانا جان ذرا دیکھو اسا دونوں بھائیاں تحریر لکھی ہے ذرا فیصلہ کرو کہ خط خوبصورت کس دا یقین جانو سید المرسلین رحمت اللہ علیہ کچھ دیر دونوں تحریرن ویتے رہے ان ویک ان ویک ان ویک ان ویک ان ویک ان ویک این کر کے آدھے میرے بیٹے اللہ نے قرآن آیت نازل کی ہے بے اپنے جھگڑیاں دے فیصلے میرے نبی تو کراؤ جیڑا فیصلہ میرا نبی کرے پھر شک نہ کرے دعا پتران دے پیشانی تے بوسا دے کہ دن جہان دے فیصلے کر سکتا تو اڈی تحریر دا فیصلہ نہیں کر سکتا چاہو اپنے بابا علی کو چلے جاؤ جناب علی علیہ السلام کو لگا بابا جان سلام بسم اللہ میرے لال میرے لخت جگر میرے نور نظر میرے شہزادے این کر کے ہاں اللہ کے ہاں بیٹا حکم بابا جان اساڑی تحریر تو دیکھو فیصلہ فرماؤ خط خوبصورت کس دا این کر کے وے دے رہے جرا جملہ مولا علیہ السلام آکھے کہ اگلے سال تک تو ان پر لطف رکھے گا دو تحریرہ ویک کے جناب فرمائے دن او میرے لال او میرے لخت جگر اللہ کائنات جو کوئی مسئلہ تے مشکل پیدا ہی نہیں کیتی جس دا حل میں علی کو نہ ہوئے ہوئی نہیں ایسی کو مشکل لیکن میں تساں دی تحریر دا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے توڑے سامنے کھیٹ دے اتنے نہیں کر سکتے ایک کہندے بچے توڑنے اللہ زندگی دراز کرے انہوں بار بھیجے شاور اس سے آؤ جی بسم اللہ آدن جاؤ اپنی ماں کو فیصلہ کرا لو ہر گلج مسئلیت ہے ہر گلج راز ہے اللہ کوئی بھی اس گھر دا فرد سائیں بسم اللہ انہا دعا پھراما جو کسی دا دل دکھی نہیں کرنا چاہتا سن رہے ہو چاہو اپنی ماں کو فیصلہ کرا لو وہ میرے لال اماں جی میرے لال میرے لخت جگر میرے نور نظر میں بسم اللہ کرا سووری بسم اللہ کرا اماں ذرا ساری تحریر تو دیکھو یقین جانو بی بی ویک کہتی تھا نانے فیصلہ نہیں کیتا نہیں کیتا بابے فیصلہ نہیں کیتا نہیں کیتا فیصلہ میں کرنے ہاں ماں فیصلہ تو اڈے سے میں بی بی دلو میرے لال بی بی نے گلے چو یقینا جنت دہار جدے سات موتی ہے کھول کے ان کر کے پھیلائے فرمائے دینے دے ہر کام میں مسئلیت ہے ہر کام میں راز ہے مولا دی قسم میں دونوں آدھی جس نے ڈھیر چھوڑ لے او دا خط خوبصورت ہے ترائے مولا حسن چالے ترائے مولا حسین چالے ان کر کے دونوں دے ہاتھ پتے ودے لگے ودے لے موتی رہ گیا ایک اللہ فرمائے جبرائیل جا ان کر کے موتی دو حصے تقسیم کر دے ادھا حسن چالے ادھا حسین چالے نہ ایدہ دل دکھے نہ ایدہ دل دکھے اللہ چاہتا ہے امامت چلے نسل امام حسین علیہ السلام اللہ امام حسن علیہ السلام نو محروم نہیں کرنا چاہتا میں تو مولا امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچانا ہے نزدیک آ گیا خدا رب میرے مولا جناب کیا اللہ چاہتا ہے امامت چلے نسل امام حسین علیہ السلام اللہ امام حسن علیہ السلام نو محروم نہیں کرنا چاہتا تو کریم اللہ نے امام حسن علیہ السلام نو بیٹی عطا فرمائی جناب فاطمہ اور امام حسین علیہ السلام نو بیٹا عطا فرمایا جناب زین العابدین علیہ السلام اللہ پھیرے دو سمندر ملائے تو یکم رجب امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کچھ یاد رہے گا امام محمد باقر علیہ السلام پھر امام جعفر صادق علیہ السلام پھر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نور چلدار ہے امام علی رضا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام امام علی تقی علیہ السلام اور آج دے دن 10 ربیع ثانی امام حسن عسکری علیہ السلام بابا سے بلند صلوات میں اس وقت صرف مولا دے لقب تے بحث کرنا چاہنا لقب تے عسکر دا معنی ہوتا ہے لشکر
کیا عسکر دا منع کیے تو مولا دا مستقل لقب ہے حسن عسکری علیہ السلام. ادھو تو دو روایت ہے میں دو پڑھ دینا فیصلہ تو اڈے رہے گی. بابا جی ذرا کاغذ تا رکھنا. بعض لوگ یہ آتے ہیں کہ اے بھائی سامرے دے عسکر محلے چ رہندے ہیں اس واسطے انہاں دا لقب ہو گیا عسکری. بالکل ہے روایات ہے کی بلا محلہ عسکر رہندے ہیں لقب ہو گیا عسکری. فکر ہر کہیں دی اپنی میرا دل نہیں منتا. پوچھو کیوں؟ اس واسطے کہ 18,000 عالم دے امام ہوئے تے لقب بنے محلے دی نسبت نہ گل عقلت نہیں آتی. ہوئے گا محلہ بھی ہوئے گا راندے بھی ہو سے لیکن یہ وجہ لقب نہیں. دوسری وہ روایت پیش کر کے میں اجازت چاہنا پھر بہترین خطاب سماعت فرمائے. تھوڑی انتہائی بلکہ ملک دی پسندیدہ ترین شخصیت تشریف فرما. خدا تعالیٰ نے اور عزت و عبر عطا فرما. جی میں دوسری وجہ دس دے جی لیکن دوسری وجہ دسن تو پہلے ایک جملہ آکھنا ضروری سمجھنا. ساڑھے آئمہ علیہم السلام جس سنو سال چین جس سنو سمجھتے گئے ہو نا. اچھا گھر بیٹھے نے یا زندان دشمن تخت بائے کے بھی نہ تو خوف زدہ رہے. کون سمجھ آئیے ساڑھے ایمان علیہ السلام گھر بیٹھن یعنی آزاد بیٹھن یا زندان بیٹھن کم سے نین بچپن ہے جوانی ہے بڑھاپا. حالانکہ ساڑھے امام علی نقی علیہ السلام صرف 6 سال دے ہم جدر امام محمد تقی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے تے 6 سال دی عمر ساڑھے 10ویں امام علیہ السلام نے 18,000 عالم دی امامت دے فرائض دی ادائیگی شروع کی تھی. ہن 6 سال دے دشمن تخت بے کے پھر بھی خوف زدہ ہے. حضن فرمیا حضن فر تو کوئی نہیں متوجہ بیٹھے. چلو ٹھیک ہے. دشمن خوف زدہ ہے. دشمن تخت بے کے بھی خوف زدہ ہے. تخت بے کے بھی اور وہ دوسری دلیل ہے اگر خوف زدہ نہ ہوندے تو ہر امام نو زہر نہ ملتا. خوف زدہ ہے. یہ جس امام آج دنیا تشریف لے آئین انہاں دنیا دی کل زندگی نصیب ہی 28 سال ہوئی ہے. میں کدی عدد آکھے نہیں جب تک یقین نہ ہوئے. کتنے سال؟ 2.5 امام ایسے ہیں علیہ السلام جنہاں دنیا دی کم ترین زندگی نصیب ہوئی. ایک 9ویں امام ایک 11ویں امام. 9ویں امام نو کل زندگی ملی ہے یا 22 سال یا 25 سال تے 11ویں امام نو کل زندگی ملی ہے دنیا دی صرف 28 سال. اور 7 عباسی بادشاہ دے ظلم برداشت کیتے ہیں توڑے اس امام نے. واسق باللہ تو لے کے معتمد باللہ تک سارے اندے ظلم برداشت کیتے ہیں توڑے اس امام. زندگی ساری یا قید دی ہے یا نظر بندی دی. ہوں میرا موضوع لفظ ہے لقب عسکری وہ پیش کر کے اجازت چاہنی. تیار ہو؟ عسکر کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کرو ادھا لشکر. عسکر بہنا تے نال جیڑی نے یہ دا معنی اگر جلے رل جائے تو وہ دا معنی بن جاندہ ہے متکلم. علی سے کہتے ہیں جائے متکلم یعنی کتاب دا معنی کتاب. کتابی میری کتاب. قلم میں نا قلم قلمی میرا قلم. سن رہے ہو؟ انہیں قرآن مجید بھی ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي ہے کہ نہیں؟
میری ذریت، اس یہ دا معنی میرا، عسکری دا معنی ہے میرا لشکر، عسکری دا معنی کی ہے ترجمہ کر لو پکا لو، میں چیلنج نہ پیدا کوئی نہیں، کوئی رد کوئی نہیں کر سکتا، عسکری دا معنی کی ہے میرا لشکر۔ لے ہن سنو لقب میرے مولا دا، آگے توڑی اپنی مرضی او منو یا اے منو، روایتاں دونوں موجود ہے۔ معتمد باللہ، حالانکہ امام علیہ السلام نظر بندی دی زندگی گزار رہے، زندگی کیڑی نظر بندی دی، لیکن پھر بھی وہ خوف زدہ ہے۔ او دے دلی خیال آیا بھی میں لشکر اپنا سارا اکٹھا کر کے انہاں نے وکھا کے اپنا روب پالا۔ اس نے فوج نے حکم دیتا بھی گھوڑے دا جڑا توڑا توبر ہے نا ایک ایک بھر کے مٹی دا اتھے سٹو، وہ بن گیا ٹیلا، تو بن گئی پہاڑی، تو رستہ بڑھا دیتا گیا، کھلون دی جگہ بن دیتی گئی۔ اس نے بندہ بھیجے اب تو جا کے، ہن فی الحال میں مولا واسطے لفظ عسکری استعمال نہ کرساں، فی الحال جناب دا نام نامی حسن ابن علی، حسن ابن علی علیہ السلام استعمال کرساں۔ بچا کے انہوں نے دروازہ کھڑکا کے انہوں نے آنکھ بھی معتمد پیا دے میں تو ان لشکر وکھانا چاہنا، جن لے سنے آدمین اس لے چہرے دے تصورات ضرور پڑی، بھائی لشکر دا لفظ سن کے چہرے دے خوف آندے ہیں، گھبراہٹ آندی ہے، پسینہ آندے ہیں، کیا کیفیت ہے، کیونکہ چہرہ پوری کتاب ہے، توڑے سارے دے چہرے میں دس سکتا، یہ بندہ متوجہ ہے، یہ غیر متوجہ ہے، یہ حاضر ہے، یہ غیر حاضر ہے، یہ سمجھدہ بیٹھے نہیں سو، ہر ایک دے چہرے تو پتہ لگ رہے ہیں۔ اس کہ تو چہرہ ویکھنا ہے بھی تصورات کی ہے، جنہیں تو لشکر دا لفظ استعمال کرنے تصورات پڑھنے۔ آ گیا قاسد تکل باب کی تس اندروں توڑے میرے یاروے امام، لکھ لکھ سلام، چہرے تے نور ہی نور، وجاہت، جلالت، عظمت، سیادت، صداقت، طہارت، عفت، عصمت، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان۔ مولا مسکران دے باہر نکلے، یہ دی جرت ہی نہ سلام نہ کردہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام۔ ادھے جی میں آجا اس واسطے معتمد عباسی نے بھیجے ہے کہ تو اپنا لشکر بھی کھانا چاہتا ہے، یقین جانو فتبسم الامام، مولا مسکرا کیا دن وانیوں ناک لشکر اکٹھا کرے میں ویکساں، لیکن شرط ہے آپ میرے دروازے تے لین آوے۔ اگر آج 10 ربیع ثانی نو دی تو میں اس موضوع کو کوئی نہیں پڑھنا، تو ہونا ہم بھی بالکل نتیجے تو پچھائی بیٹھا سن رہے ہوئی۔ اگلا دن آگیا او جی مولا مسکران دے گال کیتی نہ پہلے تک کاس سے دو نہ دی مسکرات ویکھ کے اتھائی مر گیا۔ تے جلے وانی کے دسیوں اس پوچھے ابھی کیفیت، سکنا دے چہرے تو مسکران ٹھائی، تبسم آئی، اطمینان آئی، سکون آئی، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی اضطراب نہیں، اون دوی او سے لے اتھائی مر گیا۔ لیکن انہیں اعلان تو کر چکا، لے جی اگلا دن ہو گیا، او ساری گھوڑ سوار فوج اکٹھی، ساری گھوڑ سوار، اگر تو نظر آوے تو پھر تو بڑا لطف آئے گا۔ ٹیلے دے چواں پاسے فوج فوج، چواں پاسے فوج فوج، اے معتمد اپنے چند بندے دے نال جناب امام علیہ السلام دے دروازے تے پہنچے، دقل باب کیتے، اوہ میرے لکھ سلام، اندروں امام علیہ السلام سارے ابا و اجداد تبرکات جسم تے سجا کے مطمئن ہو کے نکلے۔ پر سکونے دی جرت ہی نہ سلام نہ کردہ، السلام علیکم یا من رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام۔ لیون ٹر دے آ رہے ہیں، ٹرن دا انداز ویکھو، ایک قدم امام دا گے معتمد دا پیچھے، جرت ہی نہ اس قدم اگے بتایا۔ معصوم اگے گئے نہیں پیچھے پیچھے، اینی کر کے نا اکٹیڈی کر کے وے دارے کے چہرے دے تصورات کیسے ہیں، مولا دے چہرے دے تبسم تبسم۔ بابا یہ نیندر اللہ والنے گال گال سمجھے، پھر تو کچھ پوچھنا پوے تو کسی نے دس پوے کہ لکا وسکری کس طرح، میرے مولا پرسکون، میرے مولا لے جی اگے جناب گھوڑی فوج شروع ہو گئی۔ ہن مولا رک رک کے استے مولا ان کر کے دلچسپی لے رہے ہیں جی میں مالک اپنے استبل اپنے گھوڑیاں چ دلچسپی لے دے۔ مولا دے اتنا اطمینان تے سکون دے نال معتمد دے ایتھے پسینہ، مولا دے چہرے تے سکون ہے۔ چلتے چلتے ٹیلے دتے آ گئے نا تے این کر کے مولا کھڑے سجے وے دن کھبے وے دن ہر پاسے ویکھ ویکھ کے مسکراندے کھڑے مسکرا رہے ہیں، مولا مسکرا رہے ہیں، مولا مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کرے محترم سمجھا لواں مولا مسکرا
رہن مولا دی مسکراہٹ ویکھ کے وہ معتمد اندروں تک گیا مر بھئی میرا تو مطلب ہے نہ تے خوف پیدا ہوئے گا پریشان ہوئے سن یا پسینہ آ جائے گا یا دل دی دھڑکن تیز ہوئے گی یا قدم آج کوئی تھوڑی لڑکھڑاٹ آئے گی اتنے تو سکون ہی سکون ہے اتنے تو اطمینان ہی اطمینان ہے مولا تو بالکل پرسکون کھڑے اپنی خفت مٹاون واسطے اللہ ہن تیاری کرے اللہ کا بھی بنیا مولا دا عسکری خفت مٹاون واسطے معتمد دادا جی حل رأیتا عسکری حل رأیتا عسکری آپ نے میرا لشکر دیکھ لیا ہے معتمد کیا کیا حل رہتا عسکری آپ نے میرا لشکر دیکھ لیا ہے مولا مسکرا کا دن میں تو تیرا لشکر لیا ویک میں تیرا لشکر لیا ویک میں تیرا لشکر لیا ویک حل تریدو ان تنظر عسکری میں اپنا لشکر تن وکھاما کیوں بھائی کہنے حل رہتا عسکری آپ نے میرا لشکر دیکھا ہے تو میرے امام کیا کیا میں تو تیرا لشکر ویک لے حل ترید ان تنظر عسکری میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں خدا دی قسم تو لطف لو نہ لو مولا آدھے گئے کہ میں تیرا اپنا لشکر دکھاواں او دا جسم کمبل لگ پیا سارے جسم لرزہ آ گیا او دے چہرے تے پسینہ آ گیا قدم او دے کمبل لگ پے تے کمبدے آدھا جی حل اندکم عسکرن آپ کے پاس بھی کوئی لشکر ہے آپ کے پاس بھی کوئی لشکر ہے آپ کے پاس بھی کوئی لشکر ہے مولا فرمائے دے خبر تھا جس دے اساں نمائندے ہاں اس سن بغیر لشکر دے چھوڑ دیتے جی دے نمائندے ہیں اس بغیر لشکر دے چھوڑے لشکر ساڈا ہے استعمال کریے نہ کریے ساڈی اپنی مرضی ہے او دا جسم کمبل لگ گیا ان کے پاس بھی لشکر ہے ان کا آپ کے پاس بھی لشکر ہے آپ کے پاس بھی لشکر ہے کمدا پہ دا جسم تے لردا تے مولا نے او دی اکھی کو عین کر کے دو اٹھائے کر کے نہ اشارہ چا کیتا او دی نظر جو پار ہوئی او بے ہوش ہو کے ٹھے پیا تڑپن لگ پیا مولا دے مصاحبین نے آدھے ایدیاں تلیاں ملو اس تے پانی سٹو ان ہوش لیا کے پوچھو کے ویکھیا این ہوش لے آگے پوچھو اس کی ویکھے ہے جتنا لطف لے لینے الحمدللہ اس نو ہوش لے آگے پوچھو کی ویکھے ہے انہاں تلیاں ملیاں چہرے دے پانی سٹھیا وہ حالے کمبی جا رہے وہ دے خاص مقرب مصاحب پوچھیا جناب کی ویکھے رہے اسا کہ چپ چکرو زمین تو لے کے آسمان تک مشرق تو لے کے مغرب تک ایک لشکر بالکل تیار کھڑے جے دے ہاتھ جو تلواریں جنہاں دا رنگ سرخ ہے مثل اگ دے تے سارے پکار کے آدھن مولا حسن ہمیں اجازت دو 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 مولا دا کی لقب ہے عسکری مولا نے دشمن نو اپنا لشکر بکھا جائے سن رہے ہو اللہ عصمت بڑی دیتی ہے امت روایا بڑھے میں کیا کہہ جی اللہ عزت عظمت بڑی دیتی ہے امت روایا بڑھے کیوں بھئی کائی بھین دور وسدی ہوئے نا مختصر ترین مصائب دیکھ جملہ چونکہ بہت بڑے مصائب خان تشریف فرمائے رج روے ماتم کرے میں تو مصائب اتنے کہاں ستا رہا ہے کائی بھین دور وسدی ہوئے بھین ان اطلاع مل ونجے جو بھیران لازے دا مہمان ہے سنی شیعہ دی بحث نہیں ہے فطرت ہے بابا جی ادھے ویچی میرے مذہب دی ایک دلیل ہے ویچ اہل سنت بھراوی بیٹھے حسین وہ بھی کوئی ایک کل بھی سمجھ کے لے گیا نا تو ہو سکتا ہے زندگی دا رستہ بدل جائے کائی بھین دور وسدی ہو تو اطلاع مل ونجے جو بھیران لازے دا مہمان ہے ان رکھی ہوئی شہ نہیں لگتی پوتر یاد نہیں رہتے کیوں بھائی دروازے بند کرنے یاد نہیں رہتے
ہاتھ مرندی ادے تے ویندا ادے پیر رکھ دی ادے تے ویندا ادے انجے ویڑے چ تڑپ دی ودی اسی تے پیکے شار در منہ کر کے اکسی جلدی نہ کریں اجڑی نو آمن دے میں سفر کریں دی آندی ہے نہ دھوپ دی پرواہ نہ ترے دی پرواہ بابا جی جڑے پیکے شار دے نیڑے آندی ہے نظر قبرستان تے ہوندی تے جے ویکھے بندے اکٹھے نہ سمجھ ویندی ہے گھر اجڑ گئے باویں سنی تے باویں شیعہ یہ مڑ گھر نہیں ویندی قبرستان لگی آندی ہے بندے اچ نہیں ویندی بننے تے کھلور آندی ہے جس فرقے دی ہوئے جس مذہب دی ہوئے جتنی پردے دار ہوئے ایتھے ہاتھ ودا کیا دی ہو میرا پیکا گھر اجاڑ کے ٹور پہ جوان ٹھیر بیٹھے ہو تو جوان بڑا اوکھا روندے نے پہلے روندے بڑا اوکھا رو پوین تو 40 سال رات روندے نے ذریعہ گل سمجھے کہ جیسے جو میرے مذہب دی دلیل ہے جیڑے لے اے بی بی وین کر دیئے بندے کیا دینے نہ رومن نہ دیو بندے کیا دینے نہ وین نہ کرن دیو جی سونا بیٹھے دوں دیو ہر فرقے دا سنی شیعہ ہے ہٹ ونجو میت دی وارث آ گئی نہ رومن تو منع کر دیں نہ وینا تو منع کر دیں اسا کملیاں جڑے پورا سار روندے رہنے ہیں میرے سر تے قرآن رکھ لو آدم تو لے کے ہن تائیں ہکا بھیڑے امام حسین دی جڑی بدھیں ہتھاں نال مقتلے چاہیے آت گئی سجے کھبے نہ ویکھ کے نا چھوٹی بہن نو ادھی لتھا تائی تھائیں آئی چھوٹی دے گیا کہ دائی نہیں آئے جڑا پتھراں دا ڈھیر ہے نا تے ترٹویں تیرہ تے تلواراں دا ڈھیر ہے میری ماں دا سرمایہ ہی تھائیں ہے اس تو اگلے الفاظ سارے سنی مورخ دے نے سنی مورخ دے وہ لکھ دے کہ بہنہ بھی جگ تو وکھریاں ہیں پھرا بھی جگ تو وکھرائی بے گئیاں تے بدے ہتھاں نال اینج کر کے پتھر ہٹاونے شروع کیتے ہیں سونی تو دا آئے کیتی سر پتھر نہ نوے ٹوٹے تیر بھی آن تلواراں بھی آن اینج کر کے جڑے بھینا لاش بھرا دی برآمد کیتی سنی مورخ لکھ دے لاش 9 حصیاں تقسیم آئی جی اگلی روایت برداشت کر سکتے ہو تو پڑھ چھوڑے نہ سجے دیاں پسلیاں کھبے ٹر گئیاں کھبے دیاں پسلیاں سجے ٹر گئیاں سینے دیاں ہڈیاں کانڈ دے نال لگ گئیاں تسا مومن آئے رومن آئے تسا امام بارگاہ بیٹھے ہیں تسا سر وہائے کیتی او بھینان سنی مورخ لکھ دے فَلَّتَمْنَ وَجُوَهُنَّ بیبیاں بدے ہتھنال ماتم شروع دے کیتا اتنا بابا جی ماتم کیتا اتنا کیتا اس سے لیتا ہی ماتم روکے نے جتنے تے ہاتھ اتھو کھول کے ایتھے نہیں آگا اللہ تو آنسو قبول کرے اللہ تو دعا قبول کرے کئی بھین بھرا دی لاش تے آئی کھڑی ہوئے تو موٹ پچھا کھلو کہ وہ دے وین سنو وین کیویں کر دی بھرا بھی عام بھین بھی عام او جڑے بھرا دے وین کر دی وہ بھی بندے سن کے کئی بڑے روندے ہیں اے تا بھیڑا بھی جگ تو وکھریا بھرا جگ تو وکھرا بھرا دی لاش ویک کے رسانڈا دی حسین بہن ترائے سوال کر دیئے اینا راسو کا سار کن گئی اینا لباسو کا لباس کن گئی اگیا دیئے بہن مرونی ایک ہاتھ دیاں انگلیاں چارے نہیں اینا خاتموں کا مندری دنال سونی انگل کون ڈے گئی بڑا مطمئنہ سونا بیٹھے روندے ہو جنہیں بہن ترائے سوال کیتے سر کن گئی لباس کن گئی مندری کن گئی غریب دیاں کٹیوں رکھنا چواز ہوئی ترائے سوال پوچھیں میں ہکو پوچھنا اینا رداؤ کے میں نے دسو میری پردے دار بہن تیری چادر کن گئی یہ بہنہ براما دیا لفظہ تے انی آدھی ہیں جی میں تو آئی اللہ اکبر ادھا دے بیدی حسین مدینے تو لے کے کربلا تے تیرے نال رہی ہیں تے نانے تے ماں دی قبر چھوڑی میں نال چھوڑی تے حسن بھرادہ مزار چھوڑے میں نال چھوڑے تو مکہ ہیں میں تیرے نال آئی ہوں تو کربلا ہے میں تیرے نال آئی ہوں تیرا 7ویں تو پانی بند ہویا میں 6 میلہ چھوڑ دیتا دامی چڑی تیرے باغ تے لوٹی پہی میں برابر دا حصہ دیتا تیرے مہمان ٹرے میرے بھی مہمانن
ادھی تیرے بھرا ٹورے میرے بھی ٹورے موڑی فرق ہے تیرے 8 بھرا ٹورے میرے 9 ٹورے تیرے دل تے 8 دا زخم ہے میرے دل تے 9 بھرا دا زخم ہے میرا نامہ تو ہی تے ہے نا ادھی تیرے بطریے ٹورے سمجھان دی پینے میرے بھی ٹورے تیرے پتر ٹورے میرے بھی ٹورے موڑی فرق ہے تیرا سجاد باقی ہے تے میں جھولی چھنڈی کھڑی ہاں جیڑا بندہ دے ہاں شیعہ تے بیٹھا مجلس سے چاہتے حالے آسو نہیں تریا صرف بھی وہ سن لے جیڑا اگلا فرق دا سیاد آدھی حسین ایک فرق ہور بھی ہے تو سا مردہ ہے مقابلہ مردہ نہ لائی میں ہاں بطول دی دھی تے مقابلہ شام دے بے غیرت لوگا نہ لے اے دے بعد آدھی حسین تیری ساری فوج دے ہاتھ کھلے تیرے غازی دے ہاتھ کھلے تیرے اکبر دے ہاتھ کھلے آئے ویک لے میریاں ساریاں دے ہاتھ بچ گئے نہیں میریاں بیڑا دے ہاتھ بچ گئے نہیں بس بھرا ایک گل پوچھی بھینڈ دا جواب دیتا مجلس تمام تھوڑے سونا ستر آیا بھرا پوچھ دے بھین میں کلوکا مارے ہیں ساری رات میری لاش لٹین دی رہی ہے راتی میری لاش تے نانا رسول آئے بابا علی آئے اممہ بطول آئی ہے ہاں آج دی بھائیوال کل نو آئی آج جائیں یہ توڑے جو کہیں سنے ہیں پہلے چہرے ویکھاں پھر آپ پوچھ دے آج دی بھائیوال ہوں پد کوئی نہ ہو کل نہیں آئی آج جائیں جیڑی توڑی سین جواب دیتے تو نے یاد بھی ہوئے تاویں دکھی اتنے کہ ضرور آسو تر راندے سن دے پہ ہو دی پھر آپ میں پھر درہنا پھر آدھے کل نوں آئی آج جائیں بڑی رنی ہے پاسے نال بیری تیرو کیا دیئے ناراض نہ تھی اٹھی بھین کو مل شیعہ بھی شک نہ رومن تے اہل سنت پھرا ضرور دھیان کرے کیا دی ادھی ناراض نہ تھی اٹھی بین کو مل ہیں جت جت چان زہرا دا جے مرضی نال میں آونا ہوندہ کل آدھی پیو سغرادہ مجبوری کے لیے تیرے قاتلہ تو ہونا پوچھ کے آئیا یا حسین آدھی تیرے قاتلہ تو ہونا پوچھ کے آئیا نہیں ملے وقت زیادہ تینوں کفن پوے دی پر دیکھتا صحیح کے بچے اور دی زمین حل دیئے تے رو رو کے کھڑیا دیئے تیرے قاتلہ تو ہونا پوچھ کے کول کھلوتی ہے میری سین معصومہ 4 سالہ دی سیازادی ہاتھ میں رسیاں اس تو بعد کیڑا مسائب امام دی 4 سالہ دی تھی تے ہاتھ میں رسیاں اے بھین بھرا پتے دکھا دیا پہ کر دیں اللہ جنے بی بی معصومانو چاچے غازی دا خیال کیویں آگے اٹھائیں کھلو کے بدے ہاتھ چاچے دی لو سر ودھا کے بڑا دکھی وین کیتا ساتھی ہے نیندر گئی اساؤ چڑھ گیا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون میں ایک گزارش کرنا چاہنا یہ ادارہ منہاج الحسین اس سال ایک ڈیری شائع کر دے پہلے صفحے تے نجف اشرف ہے مولا امیر دہرم ہے اگلے صفحے تے مولا دی ذریعے ادھے 750 معصومین دے فرامین ہیں جد نال ایک فرمان نال بھی زندگی دا رستہ بدل سکتا ہر تک صفحے تے تاریخی واقعات ہیں دعائے کمیل حدیث قصہ ہے زیارت جامع ہے زیارت ورث ہے
امام زمانہ دی زیارت موجود ہے، تجارت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام دی ملکیت ہے۔ 300 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ یہ نور ولایت ہے، یہ ساری حدیثاں مولا علی علیہ السلام دی شان دی ہیں۔ اور اے دو کیلنڈر ہیں، ایک اے دی زیارت کر لو، ایک اے دی زیارت کر لو۔ اس اے جڑا کیلنڈر دی درمیانہ علی تو نظر آ رہے، یہ ایسی حدیثاں جڑی ادھے کھلوتی ہیں انہاں دے آخر تے علی ہے، جڑی ادھے کھلوتی ہیں انہاں دی ابتدا علی۔ ہن تو صحیح تو اٹھنا نہیں، بالکل مطمئن بیٹھے رہو، میں صرف تھوڑا دسنا یہ میرا فرض ہے کہ اگر ڈیری لوگ تو یہ تین چیزاں تو نال ہدیتاً مل جان گیاں۔ لو بسم اللہ، خدا حافظ۔